الحمد للہ رب العالمین۔ میں پاکستان سے چلی عمرے کا احرام باندھا تھا، میں نے حیض کا غسل بھی کر لیا تھا، یہاں پہنچی تو بالکل بدن صاف تھا، غسل رات 10 بجے روانگی سے قبل کیا تھا، عمرہ ادا کرنے کے علاوہ مغرب کے درمیان روانہ ہوئے تھے، عمرہ سائی کا آخری چکر مکمل ہو گیا، اسی دوران میں کچھ محسوس ہوا، بہرحال گھر آ کر معاملہ ہے کہ احرام کھول دے، اس کا پتہ چلا کہ تیرہ سے دفعہ کچھ نہیں ہوتا۔ حدیث میں کوئی ضعیف کہتا ہے کوئی حسن، اس کی وجہ کہ روایت کرنے والے جو راوی ہیں نا، ان راویوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان میں کوئی آدمی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کا حافظہ کمزور ہو، کوئی آدمی ایسا تو نہیں ہے کہ جس نے جھوٹ بولا ہو، اس لیے وہ حدیث کا فیصلہ پھر محدثین کرتے ہیں۔ 5 لاکھ راویوں کے احوال محدثین نے جمع کیے ہیں۔ احرام کے بغیر جو ہیں یہاں طواف کے لیے نہیں چھوڑتے، تو ہم احرام ویسے باندھ لیتے ہیں، یعنی عمرہ نہیں ہوتا، نیت بھی نہیں ہوتی، بہرحال یہ تمہارا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے، میرے نزدیک تو جائز نہیں ہے، کہ جھوٹ ہی ہے نا۔ میری شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوئی، آپ اس صورت یوسف پڑھ کے دعا کریں اور دونوں میاں بیوی چیک اپ بھی کرائیں کہ آخر نقص کس میں ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک ہی مسجد ہے جس میں جمعہ ہوتا ہے، بریلویوں کی ہے، وہ وہاں نہ پڑھے نماز، بہتر ہے کسی دوسری جگہ جا کے پڑھے، حتیٰ کہ ظہر ہو تو ظہر پڑھ لیں، جب جمعہ ہوگا ہی نہیں تو اس سے تو ظہر پڑھنا بہتر ہے نا، بدعتی کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ آج میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ مثلا قربانی کر رہے ہیں عید کی اور اس میں آپ نے اس آدمی کا حصہ رکھا ہے جو حضور کو نور سمجھتا ہے، حاضر نادر سمجھتا ہے، عالم الغیب سمجھتا ہے، قبر پہ سجدہ کرتا ہے، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوتی کہ آپ نے مشرک کو شریک کر دیا۔ اللہ کے بندے بس دعا کرو، اللہ سب کو ہدایت کی دعا کرو، بڑی جگہ پہ آئے ہیں ہدایت۔ میں نے نیت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمرے پہ بلائیں تو میں وہاں جا کے رفع یدین کروں گا، تو کرتے ہیں، کسی کو کیا فرق پڑتا ہے ایک آدمی کے رفع یدین کرنے سے؟ تم کو تو رفع یدین کا معنی بھی نہیں آتا ہوگا کہ پوری نماز میں کتنے مقام پہ رفع یدین ہے، اور اگر حدیث پہ عمل کرتے ہو، حدیث میں تو بین السجدتین بھی رفع یدین ہے، وہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ طواف کے دوران میں اگر نماز کھڑی ہو جائے، اگر 4 چکر آپ پورے کر چکے ہیں تو پھر سلام پھیر کے وہی سے شروع کریں، اگر 1 چکر یا 2 ہے پھر ابتدا سے دوبارہ کریں۔ 3 بندوں نے ایک بندے کو قربانی کے پیسے دیے تھے، جس بندے نے پیسے دیے تھے وہ قربانی سے پہلے فوت ہو گیا اور وہ قربانی نہ کر سکا، اس کا وارث قربانی کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اب یہ باتیں امام سمجھتے ہیں، آپ یہ ہم تو نہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے عمرہ افضل ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ جیرانہ سے افضل ہے۔ وہ کیوں جیرانہ سے افضل؟ کہتے ہیں حضور پاک نے جیرانہ سے کیا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا حضرت وہ فعلی حدیث ہے اور یہ بی بی عائشہ کی مسجد سے قولی حدیث ہے، قولی حدیث کو ہمیشہ فعلی حدیث میں ترجیح ہوتی ہے، تو لہٰذا بی بی عائشہ کی مسجد سے زیادہ ثواب ہے۔